بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینت پوائنٹ سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کلک کیجیے ہماری نئی اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگوں اور دوستو، قرآن پاک میں سے سورہ بقرہ ہی کی ایک اور آیت نمبر 163 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ساری انسانیت کے نام جو میسیج بھیجا ہے، جو پیغام جاری کیا ہے، بڑا اہم پیغام ہے۔ اس پیغام کو سمجھنے سے پہلے اس آیت شریفہ کا ترجمہ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور معبود تم سب کا ایک ہی معبود ہے۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کوئی معبود نہیں اس کے سوا، بڑا مہربان ہے نہایت رحم والا۔ اس آیت شریفہ میں اسلامی نقطہ نظر سے بہت بڑا عقیدہ، اس عقیدے کو مدلل بیان فرمایا ہے۔ نقلی دلائل سے بھی اللہ تعالیٰ نے سمجھایا اور عقلی دلیلوں سے بھی سمجھایا۔ سارے انسانیت کو اللہ نے اس آیت شریفہ میں خطاب فرمایا ہے وَإِلَٰهُكُمْ، تم سب جو دھرتی پر رہتے ہو، آسمانوں پر ہو، جتنی بھی مخلوقات ہے، ان تمام کا ایک ہی خدا ہے، ایک ہی معبود ہے۔ اس معبود کے علاوہ کوئی اور دوسری ذات معبود بنانے کی لائق بھی نہیں، پرستش کی لائق بھی نہیں۔ جب یہ آیت شریفہ کا نزول ہوا تو مشرکین مکہ، جنہوں نے کئی خدا بنا رکھے تھے، خود بیت اللہ کا یہ عالم تھا کہ 360 بت انہوں نے اس میں تراش کر کے رکھے تھے، تو ان کو بڑا تعجب ہوا اور انہوں نے سرکار دو جہاں فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی ساری کائنات کو چلانے کے لیے صرف ایک ہی معبود تجویز کیا جائے، اس کی کیا دلیل؟
تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے جواب میں اگلی چند آیات کا نزول فرمایا اور اتاری، جس میں ایک خدا کے اور ایک معبود ہونے کے دلائل عقلیہ ذکر فرمائے. تقریباً 8 دلائل ذکر فرمائے ہیں ان فی خلق السماوات والارض سے، جس کی توضیح انشاءاللہ کبھی مقدر رہی تو ہم کریں گے. تو ساری انسانیت کا ایک خدا، وہ ایک ہی ہے، ذو اجزا بھی نہیں، وہ اکیلا بھی ہے، وہ یکتا بھی ہے. کسی بھی اس کی ذات اور کسی بھی اس کی صفت کے اندر کوئی دوسرا شریک نہیں ہے. بہت بڑا اسلامی نقطۂ نظر سے یہ عقیدہ ہے، اور جتنا انسان اس عقیدے کے ساتھ وابستہ رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق کانٹیکٹ قرب میں اضافہ ہوتا ہے. اس عقیدے کی سب سے بڑی علم بردار دنیا کے اندر کوئی جماعت رہی تو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی جماعت رہی، کہ بے خوف و خطر ہو کر کے ساری انسانیت کے سامنے انہوں نے ایک خدائی کی آواز لگائی، ایک خدا کی پرستش کی طرف بلایا، عبادت کی طرف بلایا. خود ہندوستان کا عالم دیکھ لو کہ 35 کروڑ خداؤں کو زمین کے اوپر پوجا جا رہا ہے. شاید کوئی ایسا ملک ہو کہ جس ملک کے اندر لوگوں نے الگ الگ طریقے سے خدا بنا رکھے ہو اور الگ الگ چیزوں کے اندر خدائیت کو تسلیم کیا ہوا ہو، اور اس کے مقابل میں مسلمانوں کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ ایک خدا کی طرف بلاتے ہیں، ایک خدا کے وہ داعی ہوتے ہیں، لوگوں کو ایک ذات کے اندر خدائی تسلیم کرواتے ہیں. سب سے بڑی علم بردار جماعت انبیاء کے بعد دعوت و تبلیغ کے اندر جو احباب لگتے ہیں، بس وہ جماعت ہے جو ایک خدا کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اور ایک خدا کی ذات کو تسلیم کرواتے ہیں. یہ جماعت کورونا وائرس پھیلانے والی نہیں ہے، بلکہ یہ جماعت کرونا وائرس پھیلانے والی ہے. پریم اور محبت اور انسانیت کا سبق سکھانے والی ہے. جن لوگوں نے دشمنی کے اندر اور عداوت میں اس جماعت کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے نا، ان کا انجام یقیناً اور جلد از جلد بہت برا ہونے والا ہے. اس لیے کہ یہ بلا واسطہ انبیاء کا کام ہے، اور جب بھی انبیاء کے سامنے لوگوں نے اس توحید کے خلاف اپنا پرچم لہرایا اور مقابلہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عذابات میں مبتلا کیا ہے، اور ایسے ایسے گناؤنی عذاب میں مبتلا کیا ہے کہ لوگ دنگ آ گئے. تو آج بھی ہم جس مصیبت میں مبتلا ہے، جس وبا میں مبتلا ہے، یہ اس جماعت کی وجہ سے نہیں ہے. یہ جماعت تو خدا کی خدائیت کی طرف بلانے والی ہے، وحدانیت کو سمجھانے والی ہے، اللہ کی عبادت کی طرف بلانے والی ہے، اور پریم اور محبت اور انسانیت کا درس سمجھانے والی ہے. تو خامخواہ اس جماعت کو بدنام کیا جا رہا ہے، اس لیے یہ فرشتہ شکل انسان ہے. ان غلطی سے بھی
ان کے اوپر حملہ کرنے کا سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ان کو ستانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ان کو پریشان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ورنہ یہ ایک ایسی واحد جماعت ہے کہ اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ اپنی طاقت اور اپنی جنود سے لیں گے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں اس یکتائیت کا دعویٰ فرمایا، الوہیت کا دعویٰ کیا، معبود ہونے کا دعویٰ کیا کہ تم سب کا ایک ہی معبود ہے، اس کے سامنے اپنا ماتھا اور اپنا سر جھکاؤ، تو دلیل کے طور پر آگے دو جملے ارشاد فرمائے، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم والا ہے۔ تقی عثمانی دامت برکاتہم و مد فیوزہم الرحمن کا ترجمہ فرماتے ہیں سب پر رحم کرنے والا ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن اس کا ظہور تو دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ مشرک بھی اللہ کی رحمت کے سائے میں آتا ہے، مومن بھی اللہ کی رحمت کے سائے میں آتا ہے، اللہ سب کو رزق دیتا ہے، سب کو نعمتوں سے نوازتا ہے، چاہے اس کو مانے یا نہ مانے، چاہے گناہوں کے اندر زندگی بسر کرے، چاہے اس کی رضا والی زندگی نصیب کرے۔ تو یہ صفت رحمان کے اندر ہم سب جی رہے ہیں، لیکن الرحیم کا ظہور آخرت کے اندر ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی رحیم یعنی آخرت میں انہی بندوں کے اوپر رحم فرمائیں گے جن بندوں نے دنیا کے اندر اس کو مانا ہوگا، اس کو راضی کیا ہوگا، اس کے مطابق زندگی بسر کی ہوگی۔ اس وقت کافروں کے اوپر رحم نہیں کیا جائے گا، یہ موقع رحیم کے ظہور کا نہیں ہے۔ رحم اللہ کی رحم کا جو ظہور تھا وہ دنیا ہی تھی، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنوں پر بھی رحم فرمایا اور غیروں کے اوپر بھی رحم فرمایا، سب کو کھلایا، سب کو پلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی صفت رحمت کے نتیجے میں اور اسی صفت رحمت کے نتیجے میں دنیا کے اندر بھی تمام لوگوں کے اوپر رحم فرماتا ہے، اور آخرت میں اسی صفت رحمت کے نتیجے کے اندر خاص طور پر اپنے بندوں کو یاد کرے گا۔ تو دوستو یہ بہت بڑا عقیدہ ہے، اس کی سالمیت اور اس کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی معمولی عقیدہ نہیں ہے، بلکہ بہت بڑا عقیدہ ہے۔ ایمان میں داخل ہونے کا سب سے پہلا عقیدہ ہے کہ توحید کا آدمی علم بردار ہو۔ اسی لیے دعوت و تبلیغ کے اندر سب سے پہلے جو بول لگایا جاتا ہے وہ ایمان کا ہے، توحید کا ہے۔ انبیاء بھی اس دھرتی پر جو آتے ہیں تو سب سے پہلے جس چیز کی طرف لوگوں کو اور انسانیت کو بلاتے ہیں وہ توحید کی طرف بلاتے ہیں، ایمان کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دور کے اندر اپنی توحید اور اپنی ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔